السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ روحی ایجوکیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، محفوظ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے ہیں جز نمبر 17 ہے اور سورہ الانبیاء ہے۔ پہلے ہم قرآن کریم کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں، ساتھ ہی اردو میں ترجمہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو جو میرے بہن بھائی دلچسپی رکھتے ہیں اس کنٹینٹ میں، جو قرآن کو سننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، وہ مجھے ضرور جوائن کیا کیجیے اور میرے ساتھ مل کر قرآن کریم پڑھا کیجیے، سنا کیجیے۔ پھر جب آپ لوگ خود تشریف لائیں تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کیجیے، لائک کیا کیجیے، کومنٹس کیا کیجیے، تاکہ ہماری جو لائیو سٹریم ہے یہ فار ویو پر جائے۔ ایک اور آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ جب آپ تشریف لائیں تو یوٹیوب کے اوپر بھی، ٹک ٹاک کے اوپر بھی ٹیم ضرور جوائن کیا کیجیے۔ ٹک ٹاک کے اوپر ٹیم جوائن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ روحی ایجوکیشن کے سامنے ایک اورنج ہارٹ بنا ہوا ہے، جس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ ٹیم جوائن کریں گے۔ جب آپ میری ٹیم کا حصہ بنیں گے تو ہم مل کر اس چیز کو آگے پھیلاتے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو۔ میں چاہتی ہوں کہ ایکٹیو لوگ اس میں شامل ہوں، جو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، جو کھلے دل کے ساتھ اس میں شامل ہوں اور اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے اس چیز کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ یوٹیوب کے اوپر بھی میرے اپنے بہن بھائیوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی ممبرشپ لے سکتے ہیں، صرف ایک ٹیم کے طور پر اس میں کام کرنے کے لیے، ایکٹیو ہونے کے لیے، اور آپ بھی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے، کومنٹس پر بھی کیا کیجیے۔ اور یوٹیوب کے اوپر ممبرشپ لینے کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ میں نے ابھی جو ریسنٹلی اپلوڈ کی ہیں شارٹس، ان کی ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہوا ہے، اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے اور کروم پر جا کر یا گوگل پر جا کر آپ اس کو پیسٹ کریں گے تو آپ کے سامنے پیج کھل جائے گا، جہاں آپ اس کو ممبرشپ لے سکتے ہیں، میری ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اور ابھی ہم شروع کرتے ہیں۔ امید یہی کرتی ہوں کہ آپ سب اس میں حصہ لیں گے، شیئر کریں گے، لائک کریں گے، کومنٹس کریں گے اور میری آواز کو مضبوط کریں گے۔ تو ہم شروع کریں گے ابھی آج آیا نمبر 94 سے، اور انشاءاللہ العزیز ابھی یہ سورہ جو ہے آج کے سیشن میں اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون۔ یہاں ہم نے پڑھنا ہے فَمَن يَعْمَل، نون ساکن ہے، اس کے بعد یا مشدد آ گیا تو یہاں ادغام کا قاعدہ لگے گا۔ کون سا ادغام ہے؟ یہ یرملون حروف کا ادغام ہے۔ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون حروف میں سے کوئی حرف آئے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ادغام۔ ادغام کا مطلب کیا ہے؟ ادغام کا مطلب ہے دو آوازوں کو ایک دوسرے میں مرج کرنا، مدغم کرنا، مکس کر دینا، ملا دینا۔ اب یہاں دیکھیں ہم نے میم کو یا سے ملانا ہے۔
جو یرملون حروف کا ادغام ہوتا ہے اس میں نون کی آواز خاموش ہوتی ہے، کیونکہ یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ہم نے ادغام کرنا ہے، تو چاہے نون ساکن کی آواز ہو چاہے تنوین کی آواز، نون کی آواز سائلنٹ ہو جائے گی۔ پہلی شرط تو یہ ہے نون ساکن یا تنوین کا ہونا، دوسری شرط ہے حروف یرملون میں سے کسی حرف کا آنا، اور تھرڈ اس کی جو کنڈیشن ہے یرملون میں کہ ادغام میں وہ ہے کہ ان حروف کا مشدد ہونا، یعنی یہ 6 حروف یرملون حروف ہیں، ادغام والے حروف ہیں، ان کا مشدد ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہاں دیکھیے گا نون ساکن، اس کے بعد یا مشدد، تو میم کو یا کے ساتھ ہم نے ملانا ہے۔ لام اور را کے اوپر جب ہم ادغام کرتے ہیں تو ساتھ غنہ نہیں کرتے، میم، نون، واو اور یا کے اوپر جب ادغام ہوتا ہے تو ساتھ غنہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پڑھیں گے فَمَن يَعْمَلْ، میں لمبا کیا نا، یہی غنہ ہے۔ غنہ مطلب آواز کو ہم ناک میں پڑھیں گے اور آواز کو لمبا کھینچا جائے گا، 2 حرکت کے برابر ہوتی ہے مقدار غنہ کی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا، مؤمنن نہیں پڑھنا، نون کے اوپر 2 پیش ہیں، آگے فا ہے، فا حروف احفا میں سے ہے، تو اب نون 2 پیش نن میں جو تنوین کی نون کی آواز ہے نا اس کو ہم نے ناک میں چھپانا ہے، یہ نون پڑھی جائے گی۔ تو میم کو حمزہ ساکن سے ملائیں گے، جھٹکا بھی دیں گے، مؤمنون فلا کفران لسعیہ اچھا یہاں اگر ہم نے وقف کرنا ہو تو پھر ہم نے پڑھنا ہے لسعیہ، پھر ہا کو ساکن کر دیں گے۔ کھڑا زیر کے اوپر وقف آ جائے یا کھڑا پیش کے اوپر وقف آئے تو وقف کرنے کی صورت میں لاسٹ لیٹر کو ساکن کر دیتے ہیں۔ اگر کھڑا زبر کے اوپر وقف ہو تو پھر ہم نے لاسٹ لیٹر کو ساکن نہیں کرنا ہوتا، پھر حرکت کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں۔ تو یہاں جیم ہے، یہ وقف جائز کی علامت ہے، وقف کریں گے، جب وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کریں گے، کھڑا زیر نہیں پڑھا جائے گا۔ لِسَعْیِہِ وَإِنَّا، نون مشدد ہے، نون کے اوپر تشدید ہے، تو جو مشدد حروف ہوتا ہے نا وہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں نون دیکھنے میں تو ہمیں ایک ہی نون نظر آ رہا ہے، لیکن یہ تشدید جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہاں 2 نون ہیں، پہلا نون ساکن اور دوسرا نون متحرک۔ پہلے ہم نے حمزہ کو نون ساکن سے ملانا ہے، حمزہ زیر نون ان، ادھر ہی غنہ بھی کرنا ہے، پھر نون زبر الف نا، ان، نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو تو غنہ کیا جاتا ہے۔ غنہ پھر بتا دو، غنہ کیا ہے؟ آواز کو ناک میں پڑھا جائے گا، تو حمزہ کو نون سے ملاتے ہوئے ان، یہی غنہ ہے۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، کیا بات ہے، آج آپ لوگ شیئر نہیں کر رہے، آپ لوگ لائکس نہیں کر رہے، آپ کو مزہ نہیں قرآن سننے میں آ رہا؟ کیا چیز روک رہی ہے آپ کو؟ کیوٹی پائی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، آپ نے ٹیم جوائن کی، تو ابھی آپ نے ٹیم کی طرح کام کرنا ہے، لائک اور شیئر ضرور کریں، جہاں جہاں آپ کے سوشل پلیٹ فارمز پر آپ کا گروپ ہیں وہیں پر اس کو شیئر کیجیے۔ اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ جو نیک کام کرے گا وہ مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائیگاں نہ جائے گی۔ پھر اس سورہ میں یہ دوسری دفعہ ہمیں بتایا گیا کہ جو نیک بھی ہوگا، یعنی کام بھی نیک کر رہا ہوگا اور مومن بھی ہوگا، یعنی مومن ہونا شرط ہے، ایمان لانا شرط ہے۔ جو کام نیک کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائیگاں نہ جائے گی اور ہم اس کے لیے ثواب اعمال لکھ رہے ہیں۔ یہاں میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گی، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں جو ہمارا دن کو سیشن ہوا اس میں میری ایک بہن تشریف لائی تھیں اور انہوں نے ایک بات کی، اس وقت اس لیے کر رہی ہوں کہ ابھی ہمارا گروپ تقریباً کافی بڑا ہے، تو اس وقت آپ زیادہ تر لوگ چلے گئے تھے،
اس لیے بات کر رہی ہوں کہ تاکہ آپ سب اس میں میری ہیلپ کر سکو۔ انہوں نے کہا کہ ویڈیو میری ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر ایک نمبر بھی لگا ہوا ہوتا ہے، اور انہوں نے بھی میرا ہی سمجھ کر اس نمبر پر رابطہ کیا بچوں کی کلاس کے لیے، لیکن بعد میں انہیں پتہ چلا کہ وہ کوئی اور شخص ہے جس نے آگے مختلف ٹیچرز رکھی ہوئی ہیں۔ تو میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں میرا ایک ہی اکاؤنٹ ہے، یہ روحی ایجوکیشن۔ اس کے علاوہ میرا اور نہ فیس بک پر بھی اسی نام سے ہوں، ٹک ٹاک پر اسی نام سے ہوں روحی ایجوکیشن کے نام سے، انسٹا پر، یوٹیوب پر، 4 جگہوں پر میرا اکاؤنٹ ہے روحی ایجوکیشن کے نام سے، سیم پکچر لگی ہوئی ہے قرآن کریم کی۔ تو کہیں پر اس کے علاوہ اگر آپ کوئی دیکھیں تو پلیز اس کا مجھے وہ جو بھی ہو اس کا لنک مجھے کر دیا کریں تاکہ میں ان سے رابطہ کر کے ان کو بھی منع کر سکوں یا اس کو رپورٹ کر سکوں۔ آپ بھی رپورٹ کر دیا کیجیے، کیونکہ یہ غلط بات ہے کسی کو دھوکہ دینا، ویڈیو کوئی اور چلانا، بندہ پیچھے اور ہے۔ پھر وہ جو سسٹر بتا رہی تھی کہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کون ہے، مرد ہے، خاتون ہے۔ تو پلیز کبھی کہیں پر بھی آپ کوئی اور دیکھیں میرے نام سے یا ویڈیو میری ہو اوپر کچھ اور لکھا ہوا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، اور خود بھی آپ اس میں اس کو رپورٹ ضرور کیجیے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرا نام لگا کے یا میری ویڈیو لگا کے کسی کو دھوکہ دیا جائے اس وجہ سے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ وَحَرَامٌ، ح کو گلے کے درمیان والے حصے سے ادا کیا، اور را کو ہم موٹا پڑھیں گے، اوپر کھڑا زبر ہے، را کو لمبا بھی کریں گے۔ وَحَرَامٌ، میم کے اوپر 2 پیش ہیں، آگے عین ہے، یہاں ہم نے اظہار کرنا ہے۔ اظہار کیا ہے؟ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا۔ کہاں کیا جائے گا اظہار؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین۔ نون ساکن کیا ہے؟ جب نون کے اوپر جزم ہوگی تو وہ نون ساکن ہے۔ تنوین کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، چاہے کسی بھی حرف کے اوپر ہو۔ اچھا، یہاں کیا ہے؟ 2 پیش ہیں میم کے اوپر، تو یہاں تنوین ہے۔ اظہار کب کیا جائے گا؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد تھروٹل لیٹرز میں سے کوئی حرف آ جائے، کوئی لیٹر آ جائے، حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے۔ حروف حلقی کون سے ہیں اور کتنے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہیں، اور ابھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں یہ والے، یہ 6 حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ ان کے اوپر کب ہم نے اظہار کرنا ہے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ آئیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، آپ نے ٹیم جوائن کی۔ پلیز اب آپ نے لائک اور شیئر ضرور کرتے رہنا ہے، ٹیم کی طرح کام کیجیے گا تاکہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ اچھا، یہ 6 حروف جو ہیں یہ حروف حلقی ہیں، ان میں یہ دونوں جو ہیں یہ حمزہ پڑھے جائیں گے، یہ دونوں ایک ہی لیٹر کنسیڈر ہوگا۔ جب کاؤنٹ ہوں گے تو یہ 7 نہیں آپ نے کہنا کہ یہ 7 حروف ہیں، نہیں، یہ 6 ہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان دونوں کا ایک ہی نام ہے، ان دونوں کی ایک ہی آواز ہے، بس لکھنے کے طریقے 2 ہیں، 2 فارم میں ان کو لکھا جا سکتا ہے۔ باقی یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ حمزہ ہے۔ یہ جو الف ہے اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کب اس کو حمزہ پڑھنا ہے، کب اس کو الف پڑھنا ہے۔ تو جب آپ دیکھیں کہ الف خالی ہے تو وہ الف ہے، پھر تو وہ الف پڑھا جائے گا۔ لیکن اگر الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو پھر ہم نے اس کو الف نہیں پڑھنا ہوتا، پھر اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ اس کی مثال پہلے میں آپ کو دے دیتی ہوں، جیسے یہ لام کے اوپر زبر ہے، ساتھ الف ہے، تو یہ الف ہے، کیونکہ الف خالی ہے نا، الف کے اوپر کچھ بھی نہیں۔ یہاں پر جو ہے اس کے نیچے زیر ہے تو یہ اب حمزہ ہے۔ سمجھ آ گئی الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ تو یہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ حمزہ ح، خ،
عین، غین اور ہا، یہ 6 حروف ہیں جو حروف ہلکی کہلاتے ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی حرف آتا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اظہار کرنا ہے۔ اب یہاں میم کے اوپر 2 پیش ہیں، آگے ہے عین، عین ان حروف میں شامل ہے، تو ہم نے یہاں اظہار کیا۔ اظہار کیسے کیا جاتا ہے؟ اظہار میں نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے اور جلدی پڑھنا ہے، نہ تو غنہ کرنے کی طرح اس کو لمبا کرنا ہے اور نہ ہی اخفا کی طرح نون کو چھپانا ہے۔ نون ظاہر بھی ہوگا اور جلدی بھی پڑھا جائے گا۔ وَحَرَامٌ، اگر ہم پڑھیں وَحَرَامٌ، یہ غنہ ہے، یہ یہاں نہیں کرنا۔ اگر ہم پڑھیں وَحَرَامٌ، یہ اخفا ہے، نون کو چھپایا جا رہا ہے، یہ بھی ادھر غلط ہے۔ یہاں کیسے پڑھیں گے؟ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ یہاں ہا کے اوپر یہ جو مد ہے، یہ مد منفصل ہے، اس مد کو ہم نے 3 حرکت کے برابر لمبا کرنا ہے، اور نون کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے۔ پھر یہاں آیت مکمل ہو گئی، یہ جو سرکل ہے، دائرہ، یہ آیت کی علامت ہے، تو یہاں پر آیت مکمل ہو گئی۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ نون کو ساکن کر دینا ہے وقف کرنے کی صورت میں۔ وقف کا کیا اصول ہوتا ہے کہ جو لاسٹ لیٹر ہوتا ہے کسی بھی لفظ کا آخری حرف، جب وہاں وقف کیا جائے تو اس کو ساکن کیا جائے گا اگر اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو۔ سادہ زبر زیر پیش کے ساتھ اگر آخری حرف آ رہا ہو تو وقف کرنے کی صورت میں آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں۔ تو یہاں ہم نے پڑھا انہم لا یرجعون۔ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، محال ہے کہ رجوع کریں، وہ رجوع نہیں کریں گے۔ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ۔ حَتَّى إِذَا، ہا کو گلے کے درمیان والے حصے سے ادا کیا جائے گا، تا کے ساتھ مضبوطی سے ملانا ہے، اسٹرانگلی ان دونوں کو جوائن کرایا جائے گا، کیونکہ تا کے اوپر کیا ہے؟ تشدید۔ جب ہم نے ہا کو تا سے ملایا حتی، پھر تا کے اوپر یہ جو مد ہے اس کو ہم نے 3 حرکت کے برابر لمبا کرنا ہے۔ حتی اذا فتحت، ایذا، زال کو نرمی سے پڑھیں، زبان اپنی دانتوں کے درمیان میں رکھ کر اگر اس کو ادا کریں گے تو یہ آواز زیادہ بہتر پیدا ہوگی۔ اذا فتحت، تا کو ساکن کریں گے، تا ساکن ہے، کریں گے نہیں، پہلے ہی ساکن ہے، ہم نے اس کو کمزور کر کے پڑھنا ہے۔ یہاں ہمز کا اظہار ہے، فتحت یأجوج ومأجوج، یا کے اوپر زبر ساتھ حمزہ ساکن، میم کے اوپر زبر ساتھ حمزہ ساکن، ان کو ہم نے الف نہیں پڑھنا۔ دیکھیں اوپر جزم آ گئی نا دونوں کے، تو اب یہ دونوں حمزہ ساکن ہیں، اب ہم نے ان کو جھٹکا دے کر پڑھنا ہے، چھوٹی آواز پڑھی جائے گی، جھٹکا دیا جائے گا۔ یأجوج ومأجوج وہم من کل، وہم، میم ساکن میم مشدد دونوں اکٹھی آ گئی، تو یہاں کون سا قاعدہ لگا؟ میم کے ادغام کا۔ یہاں میم ساکن نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ یہاں ہا کو میم مشدد کے ساتھ ملانا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے۔ وَهُم مِّن كُلِّ، من کلی نہیں پڑھنا، نون ساکن ہے اس کے بعد کاف، تو یہاں ہم نے اخفا کرنا ہے۔ اخفا کیا ہے؟ اخفا کا مطلب ہے چھپانا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ہم اخفا کریں گے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے اگر کوئی حرف آئے تو اخفا کیا جاتا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کا آپ کو پتہ ہے، یہاں پر کیا ہے؟ یہ نون ساکن ہے، نون کے اوپر جزم ہے تو یہ نون ساکن ہے۔ اور تنوین کیا ہوگی؟ جب 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں گے کسی بھی حرف کے اوپر
تو اس کو تنوین کہا جائے گا۔ اس کے بعد اگر ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، ابھی جیسے یہاں کیا ہے، نون ساکن کے بعد کاف ہے، کاف ان حروف میں شامل ہے، تو یہاں ہم نے احفا کرنا ہے۔ احفا میں نون کی آواز کو ناک میں چھپایا جائے گا اور اس کے اوپر غنہ کیا جائے گا۔ جیسے یہ ہے من، اگر ہم پڑھتے ہیں من کلی تو نون ظاہر ہے، کوئی آواز چھپی نہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم نے یہاں احفا نہیں کیا۔ جب ہم یہاں پڑھیں گے من کلی تو نون کو چھپا لیا نا ناک میں، نون کو بہت زیادہ ظاہر کر کے نہیں پڑھا۔ من کلی حدب یاسلون، حدبن نہیں کرنا، آگے یا مشدد ہے، ابھی ہم نے ادغام کا سیکھا تو یہ بھی یرملون کا ادغام ہے، تنوین کے بعد یا مشدد آ رہی ہے تو ہم نے پڑھنا ہے حدب یاسلون۔ آج یوٹیوب والے بہن بھائی بہت خاموش ہیں، آپ نہ تو لائک کر رہے ہیں نہ شیئر کر رہے ہیں، کوئی ناراضگی ہے آپ کی؟ اگر آپ لائک اور شیئر کریں گے تو آپ کے لیے بھی یہ نیکی ہوگی اور لائیو سٹریم بھی بڑھے گی، زیادہ لوگوں تک آواز جائے گی۔ تو پلیز کوشش کیجئے کہ اس کو فار یو پر لے کے جائیں آپ بھی۔ ٹک ٹاک والے بہن بھائی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگوں نے وہاں شیئر کیا، زیادہ لوگ تو نہیں شیئر کر رہے، آئی ڈونٹ نو کیا چیز روکتی ہے آپ لوگوں کو۔ دل بڑے کیا کیجئے، قرآن کی بات ہوتی ہے، اللہ کے کلام کی بات ہے، تو اس کو شیئر ضرور کریں۔ یہاں بھی ماشاءاللہ اتنا بڑا یوٹیوب کے اوپر گروپ ہے، لیکن جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ بہت شکریہ، میں کہتی ہوں جیسے آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے اوروں کو بھی ملے، آپ اوروں کو بھی اس میں ضرور انوائٹ کیا کیجئے، شامل کیا کیجئے۔ تو یہاں سے پڑھیں گے، یہاں ہم نے کیا احفا، من کلی، من کلی نہیں پڑھا، نون ساکن کے بعد کاف ہے، کاف حروف احفا میں سے، تو ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے۔ من کلی حدبین، حدبن نہیں پڑھا، با کو یا سے ملایا اور غنہ بھی کرنا ہے، حدبین یاسلون، نون کو ساکن کر دیں گے، آیت مکمل ہو گئی۔ یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ ٹھیک ہے، ہاں نپی، دوبارہ میں نے اس کو پڑھا، اور یہاں قاف کے اوپر ہم نے قلقلہ کرنا ہے، تا کی آواز باریک آواز ہے اور را کے اوپر زبر ہے، را کو یہاں ہم موٹا پڑھیں گے۔ وَاقْتَرَبَ، پھر با کو لام سے ملا لیا، واو کو آئین سے ملائیں گے، وعدو، اگر وعدو پڑھا جائے تو پھر آئین سکپ ہو جاتی ہے، مطلب بدل جاتا ہے، یہ نہیں کرنا۔ قاف کے اوپر کلکلہ کرتے ہوئے وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، یہ تینوں الفاظ جو ہیں ان کو ملا کر پڑھتے جائیں گے، یہاں با کو لام سے، پھر دال کو آگے لام سے، وعد الحق فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، شین کے اوپر زبر، ساتھ الف، الف حرف مدہ، اس وجہ سے ہم نے شین کو لمبا کیا، خا کے نیچے زیر، خا کو بھی موٹا پڑھنا ہے، صاد کو بھی موٹا پڑھنا ہے، دونوں حروف مستعلیہ میں ہیں۔ مستعلیہ حروف جو ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے، چاہے ان کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو۔ تو یہاں ہم نے خا اور صاد دونوں کو پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے۔ شاخصۃ ابصار الذین کفروا، را کے اوپر پیش ہے، آگے واو ساکن ہے، واو حروف مدہ میں سے ہے، جب پیش کے ساتھ آئے نا واو ساکن تو واو حروف مدہ ہے۔
बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर आयज़ा, अल्लाह ताला बहुत बरकत दे आपके रिस्क में। तो यहाँ देखें, ये रा के ऊपर पेश साथ वाव साकिन। अब यहाँ आ गया वक्फ़, तो वक्फ़ मुतलक की अलामत है, हमने यहाँ वक्फ़ करना है। अगर मद्दा हरूफ के ऊपर वक्फ़ आता है तो फिर हमने लास्ट लेटर को वक्फ़ करने की सूरत में साकिन नहीं करना। यहाँ पर हमने कफ़र नहीं पढ़ना, बल्कि कफ़रू। या वैलना क़द कुन्ना, या वैलना, या के ऊपर खड़ा ज़बर है इसलिए हमने या को लंबा किया। वाव के ऊपर ज़बर है, साथ या साकिन है, या हरफ़े लीन है। अब या मद्दा भी है और या लीन भी है। पहचान क्या है? जब या साकिन से पहले ज़बर है तो ये या लीन है, जब या साकिन से पहले ज़ेर आएगी तो फिर या मद्दा कहलाएगी। अभी यहाँ पर ये या लीन है, तो हमने पढ़ा या वही। जो लीन हरूफ होते हैं उनको पता नहीं यूट्यूब के ऊपर क्यों है ऐसा, क्योंकि मैंने कोई माइक वगैरह तो नहीं यूज़ मैं कर रही, ओरिजिनल ही साउंड वहाँ भी जा रही है। तो मैं बाद में ऑडियो सुनूंगी, उसमें अंदाज़ा होगा कि क्या मसला था। तो यहाँ हमने या वैलना, वाव के ऊपर ज़बर, साथ या साकिन, या लीन। अब जो लीन हरूफ हैं उनको नरमी से पढ़ा जाएगा, छोटी आवाज़ उनकी पढ़ी जाती है और टिल्ट होती हुई आवाज़ होगी। जैसे वाव ज़बर वा नहीं पढ़ना, वाव ज़बर या वई, या वैलना क़द कुन्ना। दाल साकिन है इसलिए हमने यहाँ दाल के ऊपर कलकला किया। जो कलकला वाले हरूफ हैं वो 5 हरूफ हैं। हमने इन 5 हरूफ के ऊपर हमने कलकला करना है। जब ये 5 हरूफ साकिन हों या वक्फ़ करने की सूरत में इनको साकिन पढ़ा जाए तो इनके ऊपर कलकला किया जाएगा। ये 5 हरूफ साकिन है, इनके ऊपर हमने कलकला करना है। किसी भी फॉर्म में आ जाए तो कलकला होगा, तो इसका जवाब है नहीं। जब ये 5 हरूफ साकिन हों या वक्फ़ करने की सूरत में साकिन पढ़े जाएं तब हमने कलकला करना है। जैसे यहाँ पर है तो ये दाल साकिन है, क़द दाल साकिन है। अब इनको आपने याद करना हो तो आप कुतुब जद के तौर पर इनको याद कर सकते हैं। कुतुब जद एक लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ याद करेंगे तो ये 5 जो हरूफ हैं ये याद हो जाएंगे। क़ाफ़ त्वा बा, कुतुब जीम और दाल जद, कुतुब जद। इनके ऊपर कलकला होगा तो आवाज़ को हिलाया जाएगा। कलकला बेसिकली क्या है? आवाज़ हिलती हुई फील होगी। अभी यहाँ अगर हम पढ़ते हैं क़ाफ़ ज़बर दाल क़द, तो ये कलकला कोई नहीं। कलकला होता कब है? जब 2 हरूफ आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद जब वापस हटेंगे, दूर होंगे, जुदा होंगे, तो जो आवाज़ पैदा होगी वही कलकला की आवाज़ है। तो यहाँ क़ाफ़ ज़बर दाल क़द, क़द, तो जब हटेंगे 2 हरूफ जुदा होंगे तो आवाज़ पैदा होगी, वो कलकला है, हिलती हुई आवाज़। टकरा कर मुँह में वापस आती हुई आवाज़ को कलकला कहा जाता है। क़द कुन्ना फ़ी ग़फ़लतिम, फ़ी ग़फ़लतिम मिन हाज़ा बल कुन्ना ज़ालिमीन। अब ग़फ़लतिम, ता को हमने मीम के साथ मिलाना है तो गुन्ना करते हुए। फिर नून साकिन है, आगे हरूफ़े हल्की में से हा आ गया, यहाँ हमने इज़हार करना है, जल्दी पढ़ना है। मिन हाज़ा बल कुन्ना ज़ालिमीन। वो को मोटा भी पढ़ा जाएगा, नर्म भी पढ़ा जाएगा। लिप्स को आपने गोल शेप में लेके आना है, ज़ुबान को दांतों के दरमियान में रखना है। ज़ुबान जब ऊपर वाले दांतों को हल्का सा टच करेगी तो इसकी आवाज़ बेहतर पैदा होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और फिर यहाँ वक्फ़ करने की सूरत में नून को साकिन कर दिया। इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। और क़यामत का वादा, क़यामत का सच्चा वादा करीब आ जाए तो नागहां
ناگہاں کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور کہنے لگیں کہ ہائے شامت، ہم اس حال سے غفلت میں رہے بلکہ ہم اپنے حق میں ظالم تھے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ جو بہن بھائی بھی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، جو شیئر کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، کمنٹس کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور زیادہ ہمت دے، توفیق دے کہ آپ بھی اس کام میں شامل ہوں، اس کا حصہ بنیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی ایفرٹ لگائیں۔ بہت شکریہ ابن موسیٰ، بہت شکریہ، آپ کا تو ماشاءاللہ نام بھی بہت پیارا ہے جی۔ تو یہاں ہم پڑھیں گے انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم۔ انکم، نون کے اوپر غنہ کیا لیکن نون کو لمبا نہیں کرنا، صرف حمزہ کو نون سے ملاتے ہوئے غنہ ہوگا۔ جب نون کے اوپر زبر پڑنی ہے پھر نون کو لمبا نہیں کھینچنا۔ انکم وما تعبدون، تا کو آئین سے ملا کر پڑھنا ہے۔ تعبدون من دون اللہ، نون کے نیچے زیر ہے، آگے کیا ہے؟ لفظ اللہ آ گیا۔ لفظ اللہ میں لام کو 2 جگہوں پر موٹا پڑا جائے گا۔ لمبا تو اس کو کیا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ملتا ہے، تو لام کی آواز کو لمبا تو کیا جاتا ہے لفظ اللہ میں، لیکن اس کو موٹا بھی پڑھیں گے۔ کہاں موٹا پڑھنا ہے؟ جب اس لام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو لفظ اللہ میں لام کو موٹا پڑا جائے گا۔ جب اس لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو ہم نے اس لام کو باریک پڑھنا ہے۔ تو یہاں نون کے نیچے زیر ہے، اسی وجہ سے ہم باریک پڑھیں گے۔ من دون اللہ، حصب، صاد کو موٹا پڑھنا ہے۔ حصب جہنم، وقف کیا، میم کے اوپر زبر ہے لیکن وقف کرنے کی صورت میں میم کو ہم نے ساکن پڑھ دیا، ساکن کر دیا، میم کے اوپر زبر نہیں پڑھی جائے گی۔ انتم لہا واردون، ان تم نہیں پڑھنا، تم، نون ساکن کے بعد تا، تو یہ احفا ہے۔ یہاں پر احفا میں نون کی آواز کو ناک میں چھپایا جاتا ہے۔ انتم لہا واردون، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھتے ہیں، را کے اوپر زبر ہو یا پیش تو را کو موٹا پڑھنا ہے۔ ابھی یہاں زیر ہے اسی لیے ہم نے یہاں اس کو باریک پڑھا۔ واردون، دال کو لمبا کریں گے۔ کیوں لمبا کیا؟ دال کے اوپر پیش ہے، ساتھ واو ساکن ہے، مدہ حرف ہے، واو مدہ ساتھ آ گئی، اس وجہ سے لمبا کیا۔ نون کو یہاں ساکن کر دیں گے، آیت مکمل ہو گئی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ آپ لوگوں کی ایفرٹ سے ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے شیئر، جنہوں نے کیا ان کو میں سلام پیش کرتی ہوں، جنہوں نے نہیں کیا ان سے میں کہوں گی آپ کریں۔ کافروں، اس روز تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوں گے اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، لام کے اوپر زبر ہے، ساتھ واو ساکن ہے، واو لین ہے، تو اب لو نہیں، یہاں آواز بنے گی لو۔ لو کان، لو کان ہؤلاء، ہا کے اوپر مد ہے، یہ مد منفصل ہے، اس مد کو ہم نے 3 حرکت کے برابر لمبا کیا۔ لام کے اوپر یہ جو مد ہے یہ مد متصل ہے، اس مد کو 5 حرکت کے برابر ہم نے لمبا کرنا ہے، لام کو 5 حرکت کے برابر لمبا کیا۔
ہؤلاء آلہۃ ما، تا کو میم سے ملایا ادغام ہے، تنوین کے بعد مشدد میم یرملون کا ادغام ہے، آلہتن میں جو نون کی آواز ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گی، تا کو میم سے ملایا جائے گا، پھر میم مشدد کے اوپر غنہ بھی کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک۔ تو یہاں ہم پڑھیں گے آلہتم ما وردوہا، پھر مدہ حرف کے ساتھ وقف آیا، تو اب ہم نے ہا کو ساکن نہیں کیا، حرکت کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ وَكُلٌّ فِيهَا، لام کے اوپر دو پیش ہیں، آگے کیا ہے؟ فا، آگے کیا ہے؟ فا، تو فا حروف احفا میں سے ہے۔ یہاں ہم پڑھیں گے وَكُلٌّ، کلن نہیں پڑھنا، نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اگر یہ لوگ در حقیقت معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، سب اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ ایک اور بہت بڑی بات ہمیں یہاں سمجھائی گئی ہے، عقل والوں کے لیے تو یہ بڑی نشانی ہے، جس کو نہ سمجھ آئے پھر اس پر اللہ نے مہر لگائی ہوگی، کہ اگر یہ واقعہ ہی معبود ہوتے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک، اللہ تعالیٰ بہت خوشیاں آپ کو دے، بہت اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اچھے کرے۔ یہاں کیا بات ہمیں بتائی گئی کہ جو اگر معبود ہوتے تو وہ جہنم میں داخل تو نہ ہوتے، کوئی خود کو سزا دینا چاہتا ہے؟ نہیں نا، تو وہ خود کو تو نہ آگ میں جلاتے۔ تو یہ چیزیں عقل والوں کے لیے بہت بڑی یہ نشانی ہے، قرآن کریم میں اس کا ہمیں سمجھانے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے بار بار یہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، یہاں پر فا کے نیچے زیر ہے، ساتھ یا ساکن ہے، یا بھی حرف مدہ، ہا کے اوپر زبر ہے، ساتھ الف ہے، الف بھی حرف مدہ، تو ہم نے دونوں جو مدہ حروف ہیں ان کی وجہ سے دونوں آوازوں کو لمبا کیا، فا کو بھی لمبا کیا، ہا کو بھی لمبا کیا۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ، زفیرن نہیں پڑھنا، را کو آگے واؤ سے ملائیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، وہاں ان کو چلانا ہوگا اور اس میں کچھ نہ سن سکیں گے۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى، اب یہاں پر یہ لام کی جو علامت ہے اس کے اوپر ہم نے وقف نہیں کرنا، سانس ٹوٹ جانے کی صورت میں جیسے مجھ سے وقف ہوا، میں نے وقف کر لیا یہاں، لیکن جب ہم دوبارہ پڑھنا شروع کریں گے تو پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے، اس کے اوپر نہیں ٹھہرنا، وقف نہیں کرنا، تو ہم پڑھیں گے سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون۔ یہاں پر دیکھیں سبقت، تا ساکن ہے، ہمس کا اظہار ہوگا، ہمس والے جو حروف ہیں وہ 10 حروف ہیں، جب 10 حروف یہ ساکن ہوں گے یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑے جائیں تو ان پر ہم نے ہمس کا اظہار کرنا ہے۔ اب ان کو اگر آپ نے یاد کرنا ہے ان 10 حروف کو تو 3 لفظوں میں آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں، فا، ہا، ثا، ہا، فَخْثَہُ، فَخْثَہُ، شین، خا، صاد، شخص، سین، کاف، تا، سکت، فَخْثَہُ، شخص،
سکت. اگر اس کو میں آپ کو لکھ کر دکھاؤں، کیونکہ میں نے یہ رکھے نہیں، یہاں پر اس کو لکھ لیتے ہیں ایک دفعہ تاکہ آپ بھی اس کو نوٹ کر لیں. اگر آپ لفظوں میں اس کو یاد کرنا چاہیں، یہ فا، یہ ہا، فا اور یہ ہا. فَہْثَہُ شخصن، شین، خا، صاد. شخصن سکت، سین، کیف، تا. یہ 3 لفظ اگر آپ یاد کر لیتے ہیں، فَہْثَہُ شخصن سکت، تو آپ کو یہ جو ہمس والے 10 حروف ہیں یہ یاد ہو جائیں گے. جیسے کتب جد آپ یاد کر لیتے ہو نا، ایک لفظ تو آپ کو قلقلہ کے حروف یاد ہو جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی یہ بھی پھر آپ کے ذہن میں جب بھی آپ ان کو دہرانا چاہو دہرا سکتے ہو. ان کے اوپر ہم نے ہمس کا اظہار کرنا ہے. ہمس ہوتا ہے کمزور آواز، کم طاقت سے، کم قوت سے پڑھی جانے والی آوازیں، اور یعنی آہستگی سے پڑھی جانے والی آوازیں. یہاں پر تا ہے، جب ہم نے ہمس کا اس کے اوپر اظہار کیا تو ہم نے پڑھا سبقت، ت نہیں پڑھا، سبقت نہیں پڑھا، سبقت لہم من میم ساکن ہے، آگے میم مشدد، تو یہ میم کا ادغام ہو گیا، رائٹ. میم ساکن ساتھ ہی میم مشدد، تو میم کا ادغام ہے. اب جو ساکن میم ہے وہ علیحدہ سے نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ ہا کو مشدد میم کے ساتھ ملایا جائے گا اور غنہ کیا جائے گا. لہم من الحسنی اولئک عنہا. نون کے اوپر یہ مد منفصل ہے، 3 حرکت کے برابر لمبا کرنا ہے. لام کو 5 حرکت کے برابر لمبا کرنا ہے. عنہا مبعدون، با کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، دال کو لمبا کرنا ہے. قلقلہ یعنی با کو ہلانا ہے، مب. پھر آئین کو گلے کے درمیان والے حصے سے ادا کیجئے، مبعدون. دال کو لمبا کریں گے، نون ساکن پڑھیں گے، آیت مکمل ہو گئی. اب یہاں جب آیت مکمل ہوئی تو یہاں 2 علامات آ گئیں. آیت مکمل ہونے کی، یہ جو سرکل ہے، یہ دائرہ ہے، یہ آیت کی علامت ہے. یہاں آیت مکمل ہوئی تو یہ سرکل ہے. اس کے اوپر ایک اور علامت ہے لام کی. لام کا مطلب ہے ملا کر پڑھ سکتے ہیں. آیت مکمل ہونے کا اس سرکل کا مطلب ہے کہ یہاں ٹھہر سکتے ہیں. اب یہ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ ملا کر پڑھنا چاہیں تو یہاں پڑھا جا سکتا ہے، وقف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے بلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، یعنی جہنم سے وہ پھر دور رکھے جائیں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلائی مقرر کر دی ہے. یہاں ہم نے وقف کر لیا تو ہم نے پڑھا مبعدون. اگر ہم وقف نہ کریں، ملا کر پڑھنا ہو تو ہم پڑھیں گے اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسہا وہم فیما اشتہت انفسہم خالدون. یہاں تک کہ اس کی آواز بھی تو نہیں سنیں گے، اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا اس میں، یعنی ہر طرح کے عیش اور لطف میں ہمیشہ رہیں گے. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. اب یہاں پر لام کے اوپر زبر، ساتھ الف، تو ہم نے لام کو لمبا کیا. الف ہے نا ساتھ، مدہ حرف ہے، 2 حرکت کے برابر. لا يحزنهم الفزع آئین کو گلے سے ادا کرتے ہوئے لام سے ملائیں گے. کاف بھی حروف ہمس میں سے ہے. اکبارو، اکبارو نہیں کرنا، اکبارو وتتلقاہم قاف کو موٹا پڑھیں گے، اوپر کھڑا زبر ہے، لمبا بھی کریں گے. وتتلقاہم الملائکہ. یہ جو گول والی تا ہے اس کو تمربطہ تا کہتے ہیں. اگر اس کے اوپر وقف آ جائے، جیسے کہ یہاں آیا، تو یہ جو تا کی آواز ہے یہ ہا ساکن کی آواز میں بدلی جاتی ہے. یہاں ہم نے ملائکت نہیں پڑھنا،
تا کی آواز ہا ساکن میں بدلی جائے گی. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک. تو یہاں آپ نے اگر غور کیا تو ہم نے پڑھا ملائکہ، کہ ہ کی آواز آئے گی اینڈ پر، تا کی آواز نہیں آنی. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. اب یہاں ھذا دونوں کو لمبا کیا، ہا کو بھی زال کو بھی، کیونکہ اس کے اوپر کھڑی حرکت ہے اس لیے لمبا کیا، زال کے اوپر زبر ساتھ الف اس لیے لمبا کیا، مدہ لیٹر. یومکم الذی، زال کے نیچے زیر ساتھ یا ساکن مدہ لیٹر ہے، تو ہم نے اس کو اچھا مدہ حروف ایک دفعہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، دکھا دیتی ہوں، بتا تو میں رہی ہوں ساتھ ساتھ. یہ 3 حروف ہیں جو حروف مدہ کہلاتے ہیں. ان میں ہے الف، واو ساکن اور یا ساکن. یہ 3 حروف مدہ حروف ہیں، لیکن ان سے پہلے آنے والی حرکت کا ہمیں پتہ ہوگا تو ہم یہ ڈیسائیڈ کر سکیں گے کہ ہم نے ان کو مدہ فارم میں پڑھنا ہے یا لین کی فارم میں ان کو ادا کرنا ہے، کیونکہ واو ساکن اور یا ساکن حروف لین میں بھی ہیں. تو الف کب حروف مدہ ہوگا؟ جب الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آئے گی تو الف حرف مدہ ہوگا. یہاں الف حرف مدہ ہے کیونکہ الف سے پہلے کیا ہے؟ زال، زال کے اوپر زبر. واو ساکن کب حرف مدہ ہے؟ جب واو ساکن سے پہلے پیش آئے گی تو واو ساکن حرف مدہ ہے. یا ساکن کب حرف مدہ ہے؟ جب یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آئے گی تو یا ساکن حرف مدہ. زبر کے ساتھ الف، پیش کے ساتھ واو ساکن، زیر کے ساتھ یا ساکن، 3 مدہ حروف ہیں. کیا کام ہے ان کا؟ یہ اپنی علیحدہ سے آواز نہیں دیتے، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جس بھی حرف کے ساتھ آتے ہیں اس کی آواز کو لمبا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کتنا لمبا؟ 2 حرکت کے برابر. اب بہت سے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں نئے پڑھنے والے، وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جیسے یہ واو ساکن ہے تو کہتے ہیں کہ آئین کے ساتھ یہ کیوں نہیں جڑا، یہ تا کے ساتھ کیوں، تا کی آواز پر کیوں اثر اس نے ڈالا، آئین کی آواز پر اثر اس نے کیوں نہیں ڈالا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو ساکن حرف ہوتا ہے وہ اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اپنے سے بعد والے حرف کے ساتھ مدہ حرف نہیں جڑ سکتا. اس بات کی سمجھ آئی؟ واو ساکن ہے نا یہ، تو یہ تا کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا، اپنے سے اگلے حرف کے ساتھ ساکن حرف نہیں جڑے گا. اسی لیے ہم نے تا کی آواز کو لمبا کیا. توعدون. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. آپ نے ٹیم جوائن کی، حفصہ تھیں شاید آپ. تو جو بھی بہن بھائی ٹیم جوائن کر رہے ہیں، میں سب سے کہوں گی کہ پلیز آپ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر اور لائک کرتے رہیں. اسی سے ہماری جو لائیو اسٹریم ہے وہ فار یو پر رہے گی، زیادہ لوگوں کے لیے ویزیبل رہے گی، زیادہ لوگ شامل ہو کر قرآن سیکھیں گے. میں جو محنت کر رہی ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس مقصد میں شامل ہو جائیں تو آپ بھی مجھے سپورٹ کریں، آپ بھی میری آواز کو مضبوط کریں، آپ بھی ویسے ہی قرآن کی تعلیمات کو پھیلانے میں اپنا حصہ ڈالیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اس کا بہترین اجر دیں گے. آج شاید آپ کو لگے کہ یہ ایسے ہی باتیں ہیں، یہ خاتون شاید اپنا وہ لائیو اسٹریم کو کامیاب کرنے کے لیے کہہ رہی ہے، لیکن روز قیامت جب یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ ضرور شکریہ ادا کریں گے میرا بھی، کہ ہمیں اس کام کے لیے موٹیویٹ کرتی رہے. میں سکھاتی بھی ہوں، ساتھ آپ کو اس کام میں شامل بھی کرتی ہوں کہ آؤ سارے مل کر کرتے ہیں. کسی کے ریفرنس سے اگر کوئی سیکھ لے گا تھوڑا سا بھی، اگر اس کی قرآن کی غلطیاں ٹھیک ہو گئیں تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. ترجمہ پڑھتے ہیں اس آیت کا. ان کو اس دن کا بڑا بھاری خوف
غمگین نہیں کرے گا، اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے اور کہیں گے یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب۔ اب یہ والا جو ہے لفظ یہ تھوڑا مشکل ہے، اس کو 2-3 دفعہ پڑھتے ہیں تاکہ آپ کی زبان پر آ جائے۔ پہلی دفعہ مشکل لگے گا لیکن دہرائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ کطی السجل، کطی السجل، یا تو کو یا سے ملایا قطی، پھر یا کو سین سے ملانے یسی، پھر جیم کو لام سے جلی، قطی السجل للکتب، با کے اوپر کلکلا کریں گے۔ پھر پڑھتے ہیں یوم، یا کے اوپر زبر، ساتھ واو ساکن، واو لین ہے، یوم نطوی السماء، میم کے اوپر یہ جو مد ہے، مد متصل ہے، 5 حرکت کے برابر لمبا کریں گے۔ کطی السجل للکتب، کما بدعنا اول خلق نعیدہ، خلق، قاف کے نیچے 2 زیر ہیں، آگے نون مشدد ہے، ہم نے قاف کو نون سے ملانا ہے تو غنہ کرنا ہے، یرملون حروف کا یہاں ادغام ہے۔ پھر ہاں کے اوپر کھڑا پیش ہے، یہاں اس کو ساکن کر دیں گے، خلق نعیدہ وعدا علینا، نون کے اوپر زبر، ساتھ الف، الف حرف مدہ ہے اس لیے جب وقف کریں گے تو زبر کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا، نون کو ساکن نہیں کرنا۔ انا کننا، نون کے اوپر بھی یہاں ہم نے غنہ کیا دونوں جگہوں پر، اور دونوں جگہوں پر نون کے اوپر زبر ہے، ساتھ الف ہے، اس لیے الف حرف مدہ ہے تو نون کی آواز کو لمبا بھی کیا جائے گا۔ انا کننا فاعلین، آیت مکمل ہوگی، نون کو ساکن کریں گے۔ ولا، اچھا اس کا ترجمہ پہلے پڑھ لیں۔ ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے ہتھوں کا طومار لپیٹ لیتے ہیں، جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے، یہ وعدہ ہے جس کا پورا کرنا لازم ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا، دال کے اوپر بھی ہم نے قلقلہ کیا، با کے اوپر بھی، دال بھی حروف قلقلہ میں ہے، با بھی حروف قلقلہ میں شامل ہے، تو دونوں کے اوپر یہاں ہم قلقلہ کریں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، با کے اوپر پیش، ساتھ واو ساکن، تو یہ واو مدہ ہے اس لیے با کی آواز کو لمبا تھوڑا سا کریں گے۔ الف اور لام دونوں یہاں پر جو حروف ہیں یہ سائلنٹ ہیں کیونکہ زا حروف شمسی میں سے ہے، حروف شمسی سے پہلے جب الف اور لام 2 حروف اکٹھے آ جائیں تو دونوں ہی خاموش رہتے ہیں، سائلنٹ رہتے ہیں۔ را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ اس آیا کو پہلی لائن، جی میں اس کا ترجمہ پڑھ لوں پھر انشاءاللہ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں، اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے۔ یہاں میرے بھائی نے کسی نے کہا کہ اس آیا کو دوبارہ پڑھیں، تو ہم اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ یوم نطوی السماء کطی السجل، کطی السجل، یہاں اس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں نا، تو کو یا سے ملائیں مضبوطی سے، تو زبر یا، تج، پھر یا زیر سین یس، پھر سین زیر سی، کطی السی، جیم کو لام سے جل، لام زیر لی، جلی، کطی السجل للکتب،
كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدین. عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں اللہ کے حکموں کی تبلیغ ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میم کو لمبا کیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، را کو موٹا پڑھیں گے. را کے اوپر اگر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، اور اگر زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں. جیسے یہاں را کے اوپر زبر ہے تو ہم نے را کو موٹا پڑھا. اگر را ساکن ہے، زبر زیر پیش ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر ہم نے را ساکن سے پہلے والے حرف کی حرکت کو دیکھنا ہے. ابھی یہاں را ساکن سے پہلے ہے حمزہ، اس کے اوپر ہے زبر، اس لیے ہم نے را کو موٹا پڑھنا ہے. اگر را ساکن سے پہلے زبر ہے یا پیش ہے تو را ساکن کو پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا. اگر را ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو پھر اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہوتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. آپ نے ٹیم جوائن کی. پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ترجمہ پڑھتے ہیں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگوں نے اتنے ظلم ڈھائے، اتنا تنگ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، کیونکہ وہ سب کے لیے رحمت تھے. اگر وہ بد دعا کرتے تو ان پر عذاب آ جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ اپنی ذات پر برداشت کیا، اور جب بھی ہاتھ اٹھائے تو کہا کہ یا رب العالمین ان کو ہدایت کے رستے پر چلا دے. یہ نہیں کہا کہ ان پر عذاب بھیج دے، یہ مجھے تنگ کرتے ہیں. تو اتنا شفیق، اتنا رحیم، اتنی محبت کرنے والے نبی کی ہم امت ہیں. تو ہمیں بھی یہ صفتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں. قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. کہہ دو کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود واحد ہے، تو تم کو چاہیے کہ فرما بردار ہو جاؤ. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. احفا کریں گے، نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. فَإِن تَوَلَّوْا، لام کے اوپر زبر، ساتھ واو ساکن لین ہے، لو نہیں پڑھنا. تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ، آذَنْتُكُمْ نہیں پڑھنا. ذال کو پہلی تو بات کے نرمی سے پڑھنا ہے، دوسرا نون کے اوپر ہم نے احفا کرنا ہے، نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے. کیوں چھپانا ہے؟ کیونکہ آگے تا ہے نون ساکن کے بعد، تو یہ حروف احفا میں سے ہے. آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، واو کو 5 حرکت کے برابر لمبا کریں گے، حمزہ کو جھٹکا دیں گے کیونکہ یہاں اس کو ساکن کرنا ہے. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ
اقری، را کے نیچے زیر ہے تو باریک پڑھنا ہے اور لمبا کرنا ہے. اقریبن، اقریبن اب میم ساکن ہے، اس کے بعد ہے با، میم کے اوپر غنہ ہوگا. یہ میم ساکن کا احفا کہلاتا ہے. جب میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم کے اوپر غنہ کیا جائے گا. بعید ما توعدون. اگر یہ لوگ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں احکام الہی سے آگاہ کر دیا ہے، اور مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ عنقریب آنے والی ہے یا اس کا وقت دور ہے، یعنی قیامت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ ان کو بتا دو کہ آئے گی تو وہ ضرور جس وقت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ قریب ہے یا وہ وقت ابھی دور ہے. اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ. جو بات پکار کر کی جائے وہ اسے بھی جانتا ہے اور جو تم پوشیدہ کرتے ہو اس سے بھی واقف ہے. کون؟ اللہ رب العزت. یعنی جو ہم اونچی آواز میں باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں، جو ہمارے دلوں میں پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے راز ہیں جو ہم صرف ابھی دل میں خیال ہی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو ان سب باتوں کا بھی پتہ ہے. اللہ سے کچھ چھپ نہیں سکتا، اس لیے اللہ سے جھوٹ بھی نہیں کوئی بول سکتا. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور میں نہیں جانتا، شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک مدت تک تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو. قال رب احکم بالحق. رب احکم، میم ساکن کے بعد با ہے اس لیے میم کے اوپر یہاں بھی غنہ ہوگا. میم ساکن کا احفا. میم ساکن کے احفا کی پہچان کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد حرف با کا آنا. ادا کیسے ہوگا؟ میم کے اوپر غنہ کیا جائے گا. رب احکم بالحق. قاف کے اوپر کلکلا ہوگا. قاف ساکن نہیں ہے لیکن یہ تو وقف مطلق کی علامت ہے، تو ہم نے جب یہاں وقف کیا تو قاف کو ساکن پڑھا. اور یہ والا جو کلکلا ہے یہ کلکلا اکبر ہے، سب سے مضبوط والا کلکلا. کیا پہچان ہے اس کی؟ کہ جب اس کے اوپر کوئی بھی کلکلا والا حرف کسی لفظ کے آخر میں ہو اور اس کے اوپر تشدید بھی ہو اور حرکت بھی ہو، پھر ہم نے وقف کرنے کی صورت میں اس کو ساکن کرنا ہو تو اس کے اوپر کلکلا اکبر ہوگا، یعنی سب سے مضبوط کلکلا. رب احکم بالحق وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. پیغمبر نے کہا کہ اے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے، اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے. صدق اللہ العظیم. یہاں ہماری الحمدللہ سورہ الانبیاء کمپلیٹ ہوئی، اور آپ تمام بہن بھائیوں کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر کہ آپ لوگ آئے، آپ تشریف لائے. ڈی ایکس بھی بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کی سپورٹ کا. تمام بہن بھائیوں جنہوں نے بھی چاہے لائک کیا، شیئر کیا، کومنٹس کیے، گفٹنگ کی، جنہوں نے کچھ نہیں کیا وہ موجود رہے، انہوں نے سنا. سب کا سننا، سب کا پڑھنا، سب کا اس میں حصہ ڈالنا اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. ہمیشہ ہمیں یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہم پڑھتے تو ہیں، ہم روزانہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں سیکھنے کی بھی، بس اتنا ساتھ دھیان رکھنا ہے کہ جو ہم پڑھیں اس پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے. اگر پڑھ کر
پھینک دینا ہے، چھوڑ دینا ہے، تو یقین جانے وہ زیادہ سزا ملے گی اس کی، کیونکہ جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جب ہمارے پاس علم آ گیا، ہم نے کوئی چیز خود اپنے آنکھوں سے، اپنی زبان سے پڑھ لی، ہمارے ذہن نے اس کو تسلیم کر لیا، پھر ہم نے اگر اس کے اوپر عمل نہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ سزا سخت دیں گے۔ ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کو سمجھنے والا اور اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ اور یہاں میں پھر کہوں گی، مجھے تھوڑا سا آج پریشانی اس بات کی لگی تھی، تو میں آپ سب سے پھر کہوں گی کہ میرا صرف یہ ایک ہی اکاؤنٹ ہے، روحی ایجوکیشن نام ہے اس کا، قرآن کریم کی اس کے اوپر پکچر لگی ہوئی ہے بلیک سے کلر کی، تو یہی میرا ساری جگہوں پر، یوٹیوب پر بھی، فیس بک پر بھی، انسٹا پر بھی، ٹک ٹاک پر بھی یہی میرا اکاؤنٹ کا نام ہے، یہی پکچر ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کو کہیں اور میری ویڈیو چلتی نظر آئے لیکن اس کے اوپر کسی اور نے کچھ ٹیگ کیا ہوا ہو تو پلیز مجھے سمجھ کر ان سے رابطہ نہ کیجیے۔ ہاں، یہ نہیں میں کہتی رابطہ نہ کریں، رابطہ کریں ضرور، پڑھیں اگر پڑھنا ہے، لیکن یہ جو کام ہے نا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ وہ 2-1.5 مہینے تک یہی سمجھتی رہی کہ وہ مجھ سے بات کر رہی ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ اور جو بہن بھائی یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ ایک کو تو میں نے خود بھی میسج کر کے بھی کہا تھا، انہوں نے بھی ویڈیو میری لگائی ہوئی تھی اور اوپر لکھا ہوا تھا کہ ہم تجوید کا کورس کراتے ہیں اور ہمارے پاس آئیں اور ہم یہ کروائیں گے، وہ کروائیں گے، نمبر بھی دیا ہوا تھا، ویڈیو میری چل رہی تھی۔ سب بہن بھائیوں سے کہوں گی، اگر آپ قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، جو بھی، کیونکہ مجھے بہت سے میسج ایسے بھی تو آتے ہیں نا، ہمیں اسٹوڈنٹس چاہیے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو دیکھو اپنی ویڈیو لگا کر یہ کام کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو۔ قرآن کے نام پر تو کم از کم ہمیں لوگوں کو بخش دینا چاہیے، اس نام پر دھوکہ نہ دیں۔ آپ جو آپ کی اپنی اصلی ویڈیو ہے وہ لگائیں، اللہ تعالیٰ کرم کریں گے، اللہ آپ کا ساتھ دیں گے اگر آپ کی نیت صاف ہے، اگر آپ کو واقعی قرآن پڑھنا آتا ہے، آپ کو تجوید کی اصول سمجھانے پڑھانے آتے ہیں، تو کیوں اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بند کریں گے؟ اللہ خود بھیجیں گے اپنے بندوں کو آپ کے پاس۔ دیکھو بازار میں ہم جاتے ہیں، ایک ہی طرح کی 10 دکانیں ہوتی ہیں مارکیٹ میں، اور سب پر کسٹمر جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جس کا رزق جہاں سے لکھا ہے اس کو عطا کرنا ہے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر یہ شاپ ہے، اگر گروسری کی، تو اگر دوسری بھی ساتھ کھل جائے گی تو اس کا رزق بند ہو جائے گا، نہیں، کمپٹیشن بڑھتا ہے۔ تو آپ اپنی ویڈیو لگا کر کریں نا، تو لوگوں کو آپ کا کام ہو سکتا ہے میرے سے زیادہ پسند آئے۔ تو دھوکہ نہ دیں لوگوں کو، جو چیز ہے وہ ظاہر کریں۔ اور جو ماں باپ ہیں، جو ٹیچرز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آپ بھی آنکھیں بند کر کے ہر کسی پر یقین نہ کر لیا کریں۔ جب ٹرائل کلاس آپ لوگ کرتے ہیں تو پیرنٹس خود ساتھ بیٹھیں، ٹیچر سے بات کریں، کیونکہ پیرنٹس کا تجربہ ہوتا ہے نا، ہمارا تجربہ بچوں سے تو زیادہ ہی ہے، تو جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں ہمیں تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگلا بندہ کیسا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، کیونکہ ہم نے بچے کسی کے حوالے کرنے ہیں، تربیت اس بندے نے ہمارے بچوں کی کرنی ہے، ہمارے بچوں کے ذہن میں اس نے باتیں ڈالنی ہیں۔ تو جو خود ہی بے ایمان ہے، جو خود ہی کسی کا چوری کر کے تو چلا رہا ہے، وہ آپ کے بچے کو کیا سبق دے گا، کیا ہی سکھا دے گا اخلاق۔ اس لیے بہت کوشش کریں، اپنے بچوں کی بہت کیئر کریں، بہت خیال رکھیں۔ اور اب کافی آج دیر ہو گئی، اس لیے وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور ہاں، دوسری بات یہ کہ اب بچوں کو چھٹیاں ہو گئی ہیں، تو جو مارننگ والا سیشن ہے میں وہ تھوڑا سا دیر سے کیا کروں گی انشاءاللہ العزیز۔ کتنے بجے کا ٹائم رکھیں؟ چلیں آپ بتا دیں، میسج کر کے بتائیں کتنے بجے کا ٹائم رکھیں، 6 بجے والا ٹھیک ہے یا 8 بجے کر لیں؟ 2 ٹائم ہیں،
ایک 6 بجے کا، ایک 8 بجے کا. تو جو جس سے ریلیٹڈ زیادہ مجھے آپ کی رائے ملے گی وہی کر لیں گے. اچھا ایک آیا 6 بجے والا، نہیں یو اے ای کے ٹائم کے مطابق 6 بجے یا 8 بجے، یو اے ای کے ٹائم کے مطابق 8 بجے والا. اوکے یہ تو پھر آپ وہ مکس ہی ہوتا جا رہا ہے کام، جتنے میسیج ایک طرف کے آتے ہیں اتنے دوسری طرف کے بھی آ جاتے ہیں. چلیں کل سے پھر 8 بجے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کیونکہ میں بھی بچوں کو ناشتہ واشتہ کروا کے تو پھر فری ہو کے تو 8 بجے انشاءاللہ سیشن مارننگ والا 8 بجے یو اے ای کے ٹائم کے مطابق، اور جو 2:30 بجے والا ہے وہ اپنے ٹائم پر ہی ہوگا، 2:30 بجے 2:45 بجے. ٹھیک ہے جی. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں میرے بھائی میں نے صرف اپنی آسانی نہیں دیکھی، یہاں دیکھو کتنے سارے لوگوں نے ووٹ بھی تو کیا نا 8 بجے کے لیے.